اللہ 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 وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ بہت کمزور پیدا کیا ہے، بہت جلد نا امید بھی ہو جاتا ہے اللہ سے اور بہت جلد خوش بھی ہو جاتا ہے۔ نا امید جب ہوتا ہے تو حد درجے زیادہ ہوتا ہے، خوش کم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ انسان کی خامی ہے۔ اگر اس کو 99 خوشیاں ملتی ہیں تو ایک غم یاد رہتا ہے، 99 خوشیاں اس کو یاد نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے اتنے انعامات دیے، اتنے انعامات کیے، بہت راحتیں نعمتیں دی، لیکن یاد نہیں رہتی۔ ایک دکھ آئے گا تو وہ یاد رہے گا اور انسان بعض اوقات اللہ سے نا امید ہو کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ایک ایسا عمل وظیفہ آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ جب انسان ایسے الجھ جائے تکلیف پریشانی کے اندر کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی سبب نظر نہ آئے اور انسان بالکل جکڑا جائے، نا امید ہو کر کفر یا ذلت کی طرف چلا جائے، اس سے بہتر ہے اللہ سے رجوع کر کے وہ فراخی حاصل کرے اور اس پریشانی سے اپنے آپ کو نجات دلائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور ہمارے اکابرین بڑے علماء کا خاص طور پہ جو سلسلہ چشت ہے اس میں یہ معمول آج بھی ہے کہ ختم خواجگان کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک باقاعدہ طور پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی بھی آفت آ جائے، پریشانی آ جائے تو انسان یہ عمل کرے تو اللہ اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ آج چونکہ ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، ہر بندے کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے۔ ہر انسان دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یہ بڑی راحت میں عیش میں ہے، لیکن وہ بھی در حقیقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندہ اپنی پریشانی کو زیادہ سمجھتا ہے، دوسرے کی پریشانی کو نہیں محسوس کر پاتا، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ہی بڑا پریشان حال سمجھ کے اور اپنے آپ کو بڑا تکلیف اذیت میں سمجھ کے دینداری سے محروم ہونے کی وجہ سے، صحبت صلحاء سے محروم ہونے کی وجہ سے، مسجد کے ماحول سے محروم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات خودکشی یا کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں وہ عمل چاہیے جو ہمیں ان تمام غلط راہوں سے بچا سکے۔ تو بڑا خاص مجرب عمل ہے، مختصر سا چھوٹا سا، کہ جب آپ نا امیدی کی طرف چلے جائیں، بعض اوقات لڑکے لڑکیاں رشتوں میں نا امید ہو جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں میں نا امید ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی کاروبار میں چلتا نہیں ہے، نا امید ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی آدمی جو ہے نوکری نہ ملنے پہ نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، انسان کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کسی سے ذکر نہیں کر پاتا، بعض اوقات جو ہے وہ انسان ذکر بھی نہیں کر پاتا اور اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ تو یہ عمل اپنا زندگی کا معمول بنا لیں، زیادہ عرصہ نہیں، آپ چند ہفتے ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رستہ بنا دے گا، اللہ راہیں کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالی ذلت کو عزت میں منتقل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت جو ہے قرآن میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بعض اوقات زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ جو نکالتا ہے، اللہ ذلت سے عزت اور عزت سے ذلت بھی نکالتا ہے۔ تخت پہ بیٹھ کے ذلت ملتی ہے، تختہ پہ چڑھ کے بھی عزت ملتی ہے بعض لوگوں کو۔ تو اس لیے یہ عمل کیا ہے مختصر، وہ ہے
لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ بڑا آسان یہ جملہ ہے، آپ سب پڑھ لیں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اب یہ اتنا آسان عمل ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ ٹھکانہ صرف اللہ کا ہے، راہیں اللہ کھولتا ہے، تعین انسان کے لیے اللہ کرتا ہے، یہ اس کے اندر انسان اقرار کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی ذات پہ کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے یا اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ یہ مختصر سا جملہ، آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، نماز حاجت، اللہ اکبر، اس کے بعد اس کو بیٹھ کر 111 مرتبہ پڑھیں اور یکسوئی سے پڑھیں اور دعا کریں۔ پھر انشاءاللہ آپ اس کو 40 دن عمل کر لیں، 40 دن، اور ویسے بھی اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو چلتے پھرتے اس کو پڑھیں۔ اگر کہیں آپ جا رہے ہیں جہاں کام پھنسا ہوا ہے، آپ جاتے ہوئے پڑھتے جائیں، اس کو ویسے ہی پڑھتے جائیں کھلا، لیکن اس کو آپ 40 دن یکسوئی سے عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مشکل ترین مرحلہ ہوگا، کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہوگا، اللہ اس کو حل فرما دیں گے۔ چونکہ یہ بڑا خاص عمل ہے، خاص الخاص یہ الفاظ ہیں، اور ان کی تاثیر ہمارے اکابرین اولیاء شروع سے بتلاتے آئے ہیں، اور یہ آگے چلتا آ رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں سب سے مجرب تصور کیا جاتا ہے اور مستند تصور کیا جاتا ہے۔ توحید ہے اس کے اندر، انسان کے اندر سے زنگ بھی اترتا ہے شرک کا، انسان کا یقین بھی اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ حاجت روا صرف اللہ ہے۔ اس میں انسان اقرار کرتا ہے مشکل کشا صرف اللہ ہے، یہ یقین پکا ہوتا ہے کہ میری مشکلات کون حل کرے گا، حاجتیں کون پوری کرے گا۔ تو اس لیے اس عمل کو آپ پڑھیں، خواتین پڑھیں، اپنے گھروں میں معمول بنائیں، ذرا مشکل آ جائے فوراً بیٹھ کے اس طرح پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی مشکلات حل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ 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 اللہ